آج عامر کی بہن کی مہندی تھی۔ سب وہاں آئے ہیں، وہ لطف تھے اور سب بہت انجوائے کر رہے تھے، پر ان سب میں جیا اکیلے ایک کونے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہادی کو بہت بار میسیجز بھی کیے پر اس کا رپلائی نہیں آیا، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی اداس تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب بارات کا شور تھا، سارے لڑکے دولہے کے آگے آگے ڈانس کرتے ہیں، وہ لطف آ رہے تھے۔ دولہا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جیا ایک نظر انہیں دیکھ اپنی نظریں ہٹا لیتی ہے۔ اسے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جیا چندہ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو، چلو اسپیڈ پر چلتے ہیں۔ تم عامر کی بہن سے بھی نہیں ملی، نہ اس سے مل بھی لو اور مبارکباد بھی دے دینا۔ ویر جیا کو گمسم دیکھ اس کے پاس آ کر کہتا ہے تو جیا بھی اس کی خاطر چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لاتے اس کے ساتھ اسپیچ پر چلی جاتی ہے۔ ادھر آؤ جا، اس سے یہ کنزا عامر کی بہن اور کنزا یہ میری بہن ہے۔ جیا بھی کنزا کے پاس جاتے اسے جیا سے ملواتا ہے۔ وہ تو یہ ہے۔ جیا میڈم تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ کنزا جیا کے گلے ملتے کہتی ہے مجھے بھی اور شادی کی بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جیا بھی اس سے ملتے دل سے ڈر دیتی ہے رانی ویسے یہ میرا بندہ کدھر گیا، اس سے بھی ملا دیتی۔ کنزا جیا کی بات بولتے ہیں اپنے دولے کو یسوئی جان ضروری کار آ گئی تھی جیا جس کا وہ کنزا کی طرف تھا۔ اپنے پیچھے سے جانی پہچانی آواز سن جلدی سے پیچھے مڑتی ہے پر اپنے سامنے ہاتھی کو دیکھ اس کے قدم لڑکڑا جاتے ہیں۔ حیران تو ہاتھی بھی ہو گیا تھا۔ جیا کو یہاں دیکھ کوئی بات نہیں، آؤ اس سے ملو، یہ جیا ہے امیر بھائی کی بہن اور جیا یہ میرے میاں ہے۔ ہادی کنزا ان دونوں کو آپس میں تعارف کراتی ہے جس پر جیا بہت مشکل سے اپنے آنسو روکتی خود کو مضبوط بناتی ہے۔ اسلام علیکم، بہت بہت مبارک ہو مجھ پر۔ ہادی جیا بہت ضبط سے کہتی ہے، اسپیچ سے نیچے چلی جاتی ہے اور ہادی وہی کھڑا رہ جاتا ہے۔ جیا تم اسپیچ سے ایسے کیوں کر رہی؟ جیا جو اسپیچ سے اتر کر کے کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ اپنے پیچھے امیر کی آواز سن جلدی سے آنسو صاف کرتی پیچھے بڑھتی ہے۔ بھائی میری طبیعت نہیں ٹھیک، بہت عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے۔ پولیس گھر چلے نہ پولیس جیا اپنے بھائی کے گلے لگے روتے ہیں۔ وہ لطف کہتی ہے جس پر امیر پریشانی سے اس کے گرد اپنا بازو پھیلا دیتا ہے۔ اچھا چلتے ہیں، میری جان رونا تو بند کرو ورنہ تمہارا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا اور تم چڑی لگنے لگو گی۔ امیر اسے ہنسانے کے لیے مذاق کرتا ہے پر آج جیا کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کی ہنسی تو اب کھو گئی تھی۔ پولیس گھر ہر چل جیا رٹک رٹک کر بولتی رونے لگتی ہے۔ امیر اس کی حالت دیکھتے پریشان ہو جاتا ہے۔ اصلی اپنی ماں کو فون کر کے باہر آنے کا بول وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ گھر آتے ہی جیا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور بیڈ پر لیٹ کر رونے لگتی ہے۔ اس کی پوری رات اسی طرح روتے ہوئے ہی گزری تھی اور صبح ہوتے ہی اس کی ماں فروا کو فون کر کے جیا کی طبیعت کا بتاتی ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر میں وہاں آ جاتی ہے کہ جیا کہاں ہے اور کیا ہوا۔ اسے فروا گھر آتے ہی جیا کی ماں سے سوال کرتی ہے پتہ نہیں بیٹا رات شادی میں گئے تھے، وہاں اچانک سے اس نے بولا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اصلی ہم گھر آ گئے، اب رات سے وہ ایسے ہی دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے۔ ہم تو بولا کر تھک گئے، اب تم بولا کر دیکھ لو۔ جیا کی ماں فروا کو سب بتاتی ہے تو فروا بھی پریشانی سے جیا کے کمرے کا دروازہ بجاتی ہے اور اس کی آواز سن جیا جلدی سے دروازہ کھول کر اسے اندر بلاتی دروازہ واپس بند کر لیتی ہے۔ جیا کیا حال بنایا جائے، تم نے کیا ہوا ہے تمہیں؟ فروا اس کی حالت دیکھتے پریشانی سے پوچھتی ہے۔ بکرے بال سوجی ہوئی آنکھیں وہ آج بلکہ بھی جیا نہیں لگ رہی تھی۔ جیا بغیر کچھ کہے اس کے گلے لگتی رونے لگتی ہے۔ فروا بھی اسے چپ نہیں کراتی کہ پہلے رو لے پھر بتا دے گی۔ فروا اثر نے دو ہے کہ کیا؟ جیا روتے ہوئے ہی اٹک اٹک پر بولتی ہے اچھا پہلے چپ کر جاؤ، ادھر بیٹھو اور یہ پانی پیو۔ فروا اسے بیڈ پر بیٹھاتی پانی دیتی ہے جسے جیا ایک ہی سانس میں پی جاتی ہے۔ آرام سے بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ فروا کے سوال پر ایک بار پھر جیا کے آنسو نکلتے ہیں اور روتے روتے ہی وہ ساری بات اسے بتاتی ہے۔ کیا شادی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہادی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ سب فروا بے یقینی سے کہتی ہے یار مجھے اپنا سانس رکھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ جیا کے روتے ہوئے لطف کئی بات فروا کو برکت اچھی نہ لگی، یہ تمہاری سزا ہے جیا کہ تم نے ایک نامرم سے محبت کی، اس کے ساتھ وقت گزارا بغیر کسی رشتے کے، اس سے دن رات فون پر باتیں کی، اس کی محبت میں اپنے رب کی محبت بھول گئی، اس کی محبت میں اپنے رب کے بنائے حدود پوچھتی ہے۔ فروا سے دکھا دی اب بھی تم یہی کر رہی ہو، بجائے اس دک میں اپنے رب کے آگے رونے کے، اس سے معافی مانگنے کے، اس سے اپنی تکلیف کم کرنے کی دعائیں کرنے کے، تم لوگوں کے سامنے رو کر اپنا تماشا بنا رہی ہو۔ اس لڑکے کی بے وفائی کرو رہی ہو، اس بے وفا کے لیے اپنے وفادار رشتے اپنے ماں اور بھائی کو پریشان کر رہی ہو۔ یہ کہتے فروا ایک میرے کو رکھتی ہو، جا اپنا سانس رو کے اس کی بات سنتی ہو۔ حیرت ہو رہی ہے جیا، اگر تمہیں تکلیف تھی تو تم نے اپنی ماں کو بتانے کے بجائے مجھے بتایا۔ اگر میں لوگوں کے سامنے تمہارا تماشا بناؤں تو کیا اپنی ماں سے زیادہ میں تمہارے لیے قابل بڑی یہ اعتبار ہو؟ تم ایک بار دھوکہ کھا کر بھی نہیں سمجھی کہ لوگوں پر اتنا یقین نہیں کرتے، وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، انہیں اپنے راز نہیں بتاتے۔ اگر تمہاری تکلیف کسی کو بتانے سے کم ہوتی ہے تو جا کے اپنے رب سے بات کرو یا اپنی ماں سے، باقی لوگ تمہیں ہمیشہ تکلیف ہی دے گی۔ کہتے فروا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جیا کو اس وقت اکیلے رہنے کی ضرورت تھی۔
اسے اپنی تکلیف میں اپنے رب سے جڑنے کی ضرورت تھی۔ اصل یہ فروار ایک مخلص دوست کی طرح اسے سمجھا کر جانچتی تھی۔ اب آگے سب جیا کے ہاتھ میں تھا کہ وہ کسی کی بے وفائی کا روپ پالتی ہے یا اپنے رب کے قریب ہوتی ہے۔ 2 دن ہو گئے تھے۔ ان 2 دنوں میں جیا نے بہت کوشش کی کہ اپنے آنسون اس بے وفا کے لیے نہ بہائے، پر آنسون پھر بھی نکل آتے تھے۔ زین کو بھی ہادی کا واٹس اسٹیٹس دیکھ پتہ چل گیا تھا۔ ہادی کی شادی کا اصلی اس نے جیا سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، پر وہ کال ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اصلی آج زین کو اس کے گھر آنا پڑا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہے آپ؟ زین جیا کے گھر آتے اس کی ماں کو سلام کرتا ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو اور آج راستہ کیسے بھول گئی؟ جیا کی ماں اس سے ملتے ہیں بولی تو چہریتین کہتی ہے بس آنٹی وہ جیا سے تھوڑا کام تھا، کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اصلی یہ گھر آ گیا، ویسے کہاں ہے وہ؟ زین انہیں بتاتے ساتھ جیا کا پوچھتا ہے اپنے کمرے میں ہے۔ بیٹا آج کل نکلتی ہی نہیں ہے، کمرے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تم جا کے ونڈو میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں۔ اس کی ماں بول کر چلی جاتی ہے تو زین بھی جیا کے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیا میں زین دروازہ کھولو یار، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ زین دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے تو جیا بھی زین کی آواز سن دروازہ کھول کر اسے اندر لے آتی ہے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ جیا زین اس کی حالت دیکھ درد سے کہتا ہے کچھ نہیں یار، بس تھوڑی طبیعت خراب تھی۔ جیا بہانہ بناتی ہے، مجھ سے مت چھپاؤ جانتا ہوں۔ سب زین کے بولنے پر جیا کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ پتہ ہے زین ہم لڑکیاں نہ بہت بیوقوف ہوتی ہیں، اگر کوئی لڑکا ہم سے محبت کے دعوے کرے، ہماری پرواہ کرے، ہمیں وقت دے تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ وہ بس ہمارا ہے، ہم خود کو خوش قسمت تصور کرنے لگتے ہیں۔ یہ کہتے وہ ہنس دیتی ہے۔ اس کی ہنسی میں چھپے درد کو زین بخوبی دیکھ سکتا تھا، پر اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بغیر رشتے کے محبت کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ صرف دکھ دیتی ہے، رسوائی دیتی ہے۔ جب ہم اپنے رب کی بنائی حدود کو توڑتے ہیں نہ تو ہم خود بھی کہیں کے نہیں رہتے، ہماری زندگی میں صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں، صرف پچھتاوے۔ اپنی بات پوری کرتی تب کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اپنی کی غلطی پر، اپنی بیوقوفی پر، جس کی وجہ سے آج وہ اس حال میں تھی۔ پر افسوس اب وقت گزر چکا تھا اور اب اس کی زندگی میں صرف پچھتاوے رہ گئے تھے۔ جی اب بس کر دو یار، پلیز وہ مت جو ہوا سے ڈوب جاؤ اور اپنی زندگی کی ایک نئی شواہ زین با شکوا کا نظر اس پر ڈالتی ہے کہ سب اتنا آسان جھوٹے بھول جاؤ۔ جیا کی بات پر زین اسے دیکھتا ہے۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، جیا ہر چیز کو آسان بنانا پڑتا ہے۔ اب دیکھو نا، میں بچپن سے تمہیں پسند کرتا تھا پر تمہیں کبھی نظر نہیں آیا، تمہیں ہادی کی کچھ دن کی پرواہ کرنا، وقت دینا نظر آیا، پر میری بچپن سے لے کے آج تک کی پرواہ نظر نہیں آئی جو میں تمہاری کرتا، تمہیں اپنا سارا وقت دیتا تھا پر تمہیں کبھی نظر نہیں آیا کہ تمہیں ہادی کے ساتھ دیکھنا بھی میرے لیے آسان نہیں تھا، پر میں نے تمہاری خوشی کے لیے اس کو آسان بنایا۔ تو اب کیا تم ان لوگوں کے لیے اس چیز کو آسان نہیں بنا سکتی جو تم سے سچ میں محبت کرتے ہیں؟ جیا زین کے انکشاف کا حیرت سے اسے دیکھتی ہے۔ کیا مطلب زین ہم صرف اچھے دوست ہیں؟ جیا کی بات پر زین مسکرا دیتا ہے، ہم اچھے دوست ہیں، پر کیا اچھے دوست کے ساتھ ساتھ اچھے ہمسفر نہیں بن سکتے؟ جواب کی کوئی جلدی نہیں ہے، جانتا تم اس وقت کس حالت میں ہو، میں انتظار کر دوں گا، بس تم ایک بار دل سے سوچنا ضرور۔ زین بول کر چلا گیا تھا۔ پیچھے جیا حیرت میں ڈوبی زین کی باتوں کو سوچ رہی تھی کہ اسے کبھی زین نظر کیوں نہیں آیا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا جیا کو زین سے بات کی، اس نے بہت سوچا زین کے بارے میں اور آخر کار سب کا چلنا پر چھوڑ کر اس نے زین کو رشتہ بھیجنے کا بولا تھا، جو اس نے دوسرے ہی دن بھیج بھی دیا اور سب کی رضامندی سے ان دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا۔ مبارک تو بھی زین کا میسج پڑھ کر جیا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، پھر مبارک حسبن تو بیچے ابھی اسی انداز میں رپلائی کرتی ہے جسے پڑھ کر زین بھی مسکرا دیتا ہے۔ آج وہ بہت خوش تھا، اس کی محبت آج اس پہ نام ہو گئی تھی اور جلدی ہی اس پہ پاس ہوگی۔ اسی طرح خوشی خوشی وقت گزر گیا، جیا بھی سنبھل گئی تھی اور اب وہ زین کے ساتھ خوش تھی۔ زین اس کی اتنی پرواہ کرتا تھا کہ وہ ہادی کو بالکل ہی بھول گئی تھی۔ ایسے ہی خیر خیریت سے ان کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ ریڈ کلر کے لہنگے میں برائڈل میک اپ کیے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ آج زین کو اس کی محبت مل گئی تھی اور جیا کو اس کی قسمت۔ آج وہ دونوں ہی خوش اور نیند پیش ہوئے لیتے 6 نیند ملتے۔ جیا نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور اپنی قسمت کو قبول کر لیا۔ اب اس کی آگے کی زندگی کیسی ہونی تھی؟